ڈاکٹر صداقت علی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آغاز میں کہ کرونا وائرس کا کچھ تعارف بتائیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اور کتنا ڈر خوف جائز ہے اور کتنا ناجائز؟ اچھا، یہ کرونا وائرسوں کا ایک کنبہ ہے جس میں سے ایک کا نام آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کرونا وائرس کے طور پر. اور اس بارے میں جو ٹیلی ویژن آج کل دیکھیں تو بہت زیادہ ایسے لگتا ہے کہ شاید قیامت کی نشانی ہے کہ اسی وجہ سے دنیا نے تباہ ہو جانا ہے. اس میں بھی پہلا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی اتنی زیادہ کوئی اس پیمانے پہ خطرناک بیماری نہیں ہے. اگر آپ کچھ احتیاطی تدابیر کر لیں تو آپ کو یہ ہوگی ہی نہیں، اور اگر یہ بیماری ہو جائے تو ایز سچ اس کو نیست و نابود تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اچھے علاج معالجے سے اس شخص کو جسے یہ بیماری ہوئی ہے کامیابی سے صحت مند دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، اس کی صحت کو بحال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے اسے داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ اندراج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو بیماری ہے ایز سچ یہ پہلے بلیوں اور اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہوئی، اور پھر انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہونے کا سلسلہ ہو گیا. ویسے یہ وائرس بہت سے اور جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ابھی ان سے انسانوں میں منتقل ہونا نہیں دیکھا گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری ہمیں نہ ہو تو ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیماری ان لوگوں کو ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ جنہیں ایک اور پرائمری بیماری بھی پہلے ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، دمہ یا آرتھرائٹس. اور اگر بڑھاپا ساتھ ہو تو یہ پھر اور بھی اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اگر عمومی طور پر اپنے ہاتھوں کو اگر آپ دھوتے رہیں، یعنی 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو ساتھ رکھیں، اور اگر آپ ٹوائلٹ یوز کر کے آئے ہیں تو پھر 1 تک صابن سے اپنے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہوگا. مریضوں کو جنرلی احتیاطی تدابیر اگر بتا دی جائیں، اور اگر مریض کا امیون سسٹم یا کوئی اور بیماری، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈائبیٹک ہے مریض، دل کے مریض ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کا مدافعتی نظام کمزور ہے، تو اس فلو کا یا نزلہ زکام کا ٹھیک نہ ہونا، بتدریج بڑھ جانا یا بالآخر نمونیا ہو جانا، سانس میں دشواری ہونا، بیسیکلی یہ نظام تنفس کو افیکٹ کرتا ہے. تو اگر نمونیا ہو جائے اور سچویشن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو اس میں پھر مزید اس میں جو ہے انٹینسو کیئر میں پیشنٹ کو ایڈمٹ کر کے اور ہاسپٹلائزڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کو نوٹیفائی کر کے پھر باقی دوسرے مریضوں کو، اور خاص طور پر ہاسپٹل کا عملہ اور پیرامیڈیکل سٹاف، ان کو اس سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ والی سطحیں جو بار بار استعمال ہوتی ہیں، جس طرح گاڑی اگر استعمال اسٹیئرنگ ہے اور جو ہے دروازہ اس کا ڈور ناب ہے، وہ بار بار جن کو ٹچ کیا جاتا ہے ان سے آپ، خاص طور پر جن فلو والے لوگوں نے ان کو استعمال کیا تو اس کو، ان سطحوں کو الکوہل والی کسی بھی سینیٹائزر سے اچھے طریقے سے ان کو صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد ان کو آپ بھی ٹچ کریں تاکہ وہ آپ تک پہنچ نہ سکیں. اس میں ماسک کا بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ بیماری ہے تو اگر اس نے ماسک پہنا ہوا ہے تو وہ اگر چھینکے گا یا کچھ بھی ہوگا تو وہ دوسرے تک یہ جراثیم نہیں پہنچیں گے. لیکن اگر کوئی شخص بیمار نہیں ہے اور اس نے ماسک پہنا ہوا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا کہ اس کے ناک کے رستے یا منہ کے رستے یہ وائرس اس کے اندر نہیں جائے گا. جو چائنا میں ڈسکور ہوا ہے وہ اس کی سویئر فارم ہے، اور سویئر فارم کی جو علامات ہیں وہ اس لحاظ سے، اس کی علامات کے لحاظ سے اس کی سیویرٹی کا پتہ چلا ہے. تو یہ جو علامات ہیں ان میں خاص طور پر بخار کا بہت زیادہ ہونا، سردی کا بہت زیادہ لگنا، اور اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا ہو جانا، یعنی کہ جسم میں پانی کی کمی ہو جانے کی وجہ سے پھر اس کا جو ہے وہ مزید جسم میں یہ اب اپنی طاقت پکڑتا ہے اور نظام تنفس یعنی کہ پھیپھڑوں کے نظام کو افیکٹ کرنے کے بعد پھر یہ جسم میں مزید جو ہے وہ اپنی تباہی کرتا ہے. اس سے پینک میں آ جانا، گھبراہٹ میں آ جانا اور سٹریس میں آ جانا پھر اس کا خطرہ بڑھا دیتا ہے. اس کی کوئی اینٹی بائیوٹک ایسا سچ نہیں ہے، سمٹمز کا علاج کیا جاتا ہے
یعنی اگر مریض کو بخار ہے تو بخار کا علاج کیا جائے گا، اگر اس کو کھانسی نزلہ ہے تو اس کا علاج کیا جائے گا، اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے گا، اسے دن میں کم از کم 6 دفعہ یعنی ہر 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ غذا کی ضرورت ہوگی، جس میں ایسی غذائیں زیادہ ہونی چاہیے جنہیں مقوی اجزاء اشیاء ہم کہتے ہیں، ہائی پروٹین ڈائٹ اسے لینا ہوگی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ پاکستان اور چین کے درمیان سفر کرتے ہیں، 500 طلباء ہیں پاکستانی جو اس شہر میں رہتے ہیں جو کہ متاثر ہوا ہے اس وائرس سے۔ ہوپ فلی جہاں چین کی اور بہت ساری چیزیں 2 نمبر ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا یہ وائرس بھی 2 نمبر ثابت ہو۔ باٹم لائن اگر میں بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جو سٹریس ہے یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے ایسی بیماریوں کے ہونے کے اندر، اور تھکاوٹ سے خصوصی طور پر آج کل بچیں، اور ان خبروں کو جو ٹیلی ویژن پر آتی ہیں اپنے لیے ایک ایسا ذریعہ سمجھیں کہ آپ پھر گوگل پہ جا کے دیکھیں یا یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح اب آپ بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ پھر آپ اور میں کیا کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔